اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگلا سوال ہے جی، کیا سیدنا خضر، یہ لفظ خضر ہے، گمبر خضرا بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، سبز گنبد، خضر سبز، سیدنا خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ پانی پر ان کی حکومت ہے اور دجال کے مقابلے پر وہ شہید بھی ہوں گے، کیا یہ درست ہے؟ اگر ہے تو حوالہ بھی بتا دیں۔ یہ حوالہ تو میرے بھائی اس سے لیں جس نے یہ جھوٹ بولا ہے، ہم کیوں حوالہ بتائیں؟ بالکل غلط ہے یہ کہ وہ آج کے دور میں کوئی زندہ ہے۔ قصہ موسیٰ اور خضر علیہم السلام قرآن حکیم میں حضرت خضر علیہ السلام، خضری لفظ اردو میں بولا ہے، چونکہ چل رہا ہے اس لیے میں یہی بول رہا ہوں، ان کے حوالے سے قرآن حکیم میں ایک قصہ موجود ہے سورۃ الکہف کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور پوری ڈیٹیل اس کی بخاری کے اندر آئی ہے، اس میں حضرت خضر کا نام بھی آیا ہے۔ قرآن میں صرف آیا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، اس کا نام نہیں آیا، حدیث میں اس کا نام آیا خضر۔ ایک بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ میں ہوں۔ ٹیکنیکلی جملہ کوئی غلط نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند نہیں آیا کہ ایک پیغمبر کو انکساری سے کام لینا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے سب سے بڑا عالم اللہ ہے۔ پھر نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں پھر تمہیں ایسے بندے سے ملاقات کراتا ہوں جس کو ہم نے کچھ ایسے علوم دیے جو تمہارے پاس نہیں ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ بندہ ملتا ہے، بڑا لمبا ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قصہ موسیٰ و خضر تو وہ پورا واقعہ کھل جائے گا۔ ابھی میرا مقصد وہ واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، میں اس کوسچن کو اٹیچ کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ کچھ علوم اللہ نے آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے اور نہ میری وہ ضرورت ہے، اور کچھ مجھے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے اور نہ وہ آپ کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر تھے، کیونکہ غیر پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا، یہ تو اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ ایون فرشتے بھی جو پیغمبروں کو آ کے سکھاتے ہیں وہ فرشتوں کے پیغمبر ہوتے ہیں اور نان پیغمبر نہیں ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پیغمبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے قرآن سکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وہی بھیجتے تھے۔ تو اس میں وہ واقعہ آتا ہے کہ وہ پھر ان کے ساتھ سفر پہ چل نکلتے ہیں، ایک جگہ وہ ایک کشتی دیکھتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے پہلے وعدہ لیا ہوتا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں جب تک میں خود بیان نہ کروں۔ پھر وہ کہتے ہیں سوری اب میں نہیں بولوں گا، تو پھر وہ آگے چلتے ہیں اور آگے جا کے ایک جگہ پہ ایک بچہ وہ دیکھتے ہیں، اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، پھر وہ سوری کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، ایک دیوار ہوتی ہے ٹیڑھی، اس علاقے کے لوگ ان کی مہمان نوازی نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ اس ٹیڑھی دیوار کو بغیر مزدوری لیے سیدھا کر دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں تو حضرت خضر کہتے ہیں بس اب آپ کی اور میرے درمیان جدائی ہے، میں آپ کو تینوں بات کی تعویل بتا دیتا ہوں۔ اس کے اینڈ پہ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ تو سر یہ جو جملہ ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ پیغمبر کے علاوہ کوئی بول سکتا ہے؟ یا کوئی پیغمبر بول سکتا ہے یا کوئی فرشتوں کا پیغمبر؟ اگر کوئی اور بولے گا تو پھر ہم اسے غلام احمد قادیانی اور مسلمہ کذاب کی لسٹ میں لا کے کھڑا کریں گے، جو کہے گا کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ میں یہ کروں، کوئی اسپیسیفک کام۔ ایک تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، وہ تو ہر مسلمان کہہ سکتا ہے مجھے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن ایک اسپیسیفک کام کا تو ظاہر ہے وہ تو دعوی نبوت ایک اعتبار سے کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ پیغمبر تھے نمبر ایک۔ یہ جو صوفیاء کے ہاں آیا کہ وہ ولی تھے، اور وہ ڈاکٹر طلعت قادری صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں ولی کے پاس نبی کو بھیجا سیکھنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ یعنی اب عصمت انبیاء کسی کو نہیں خیال آئی کہ آپ ایک نبی کو ولی سے سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ وہ ولی ہے ہی نہیں تھا، وہ نبی ہے، کیونکہ وہ اینڈ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے وحی کیا تھا اس کے ذریعے سے کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بہرحال وہ پھر بتاتے ہیں کہ وہ جو پہلی میں نے کشتی توڑ دی تھی وہ یتیم بچوں کی، مطلب غریب لوگوں کی تھی، جس سے ان کی گزر بسر تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ جو اچھی کشتیاں تھیں وہ لے رہا تھا، تو میں نے توڑ دی تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے گا، بعد میں مرمت تو کرا لیں گے، پوری کشتی جانے سے تو بہتر ہے۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ جو ہے اس نے بڑے ہو کے ماں باپ کے لیے رسوائی کا سبب بننا تھا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا، اللہ کے حکم سے مارا۔ جیسے حضرت اسرائیل بھی بچے مار دیتے ہیں، بچوں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔
اس ایک بچے کی اسرائیل کی جگہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی. یہ تو نہیں کہ یہاں پیر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ذبح کرواتے رہے لوگوں کو کہہ کے جی اپنے بچے ذبح کر دو اس سے دلیل لے کے, نہیں, وہ تو وہی کے ذریعے ہے. وہ تو بچے کی عمر ہی اتنی تھی, جیسے چھوٹے بچے ویسے بھی مر جاتے ہیں. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی, اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا تھا, یہ بچے چھوٹے تھے, ڈر تھا کہ لوگ ان سے خزانہ لے لیں گے, میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ بڑے ہونے تک جب وہ دیوار گرے گی ان کو خزانہ مل جائے گا. تو یہ وہ 3 چیزیں انہوں نے کہا جن پہ تم صبر نہیں کر سکے. اس سے بیسیکلی مسئلہ تقدیر اللہ نے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بظاہر جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے, جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ کئی چیزوں سے تم کراہت محسوس کرتے ہو, آیا تو جہاد کے کانٹیکسٹ میں لیکن طویل عام میں بھی ہے, اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہوتی ہے, اور کئی چیزوں میں تم خیر محسوس کرتے ہو, سمجھتے ہو, اس کے اندر شر موجود ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے, اور حقیقت بات ہے. بعض اوقات انسان کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے اس وقت وہ انسان کی زندگی کا سب سے برا واقعہ ہوتا ہے, مستقبل میں سب سے اچھا واقعہ بن جاتا ہے. انسان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ اس واقعے سے آگے میری کیا چیز جڑی ہوئی ہے. تو یہ خضر علیہ السلام کا ذکر آیا, اور یہ کہنا پانیوں پہ حکومت ہے, یہ پانی انہوں نے نکال لیا وہ قرآن سے, چونکہ وہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ ملے تھے تو اس سے انہوں نے کہہ دیا وہ پانیوں پہ حکومت ہے. اگو پھر سٹوری بنا دیتے ساڑی قوم ہے نا, 10 انہوں نے پکڑا دے, 10 3 0 لگا کے 10,000 بنا دیں گے, اور کہیں پہ ان کو لاکھ بھی نظر آئے نا, ان کو 5 کے 5 صفرے اڑتے نظر آ جائیں گے, وہ ان کو ایک بھی نہیں نظر آئے گا اگر وہ دوسرا ہوگا. یہ تو ہماری قوم کی ایک مینٹالٹی ہے. تو پانیوں پہ حکومت ہے, کوئی پانی پہ حکومت نہیں ہے میرے بھائی. پانی ہو خشکی ہو, قرآن تو پورا کہتا ہے ہماری حکومت ہے. قرآن نے تو کہا کوئی فرشتہ بھی کوئی مددگار نہیں اللہ کا کسی حکومت میں, ٹھیک ہے نا جی, نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی اٹیچ ہے, نعوذ باللہ. یہ تو عقیدہ کفر ہے کہ کسی کی اس طریقے سے حکومت مانی جائے. باقی رہا ڈیوٹی لگانا, ڈیوٹی قرآن و سنت میں کوئی ثابت نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. رہا یہ دجال کے مقابلے پہ ان کا شہید ہونا, یہ صحیح مسلم میں راوی کے الفاظ ہیں کہ وہ جو ایک شخص دجال کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا تو دجال ہے, جھوٹا ہے, مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے, تو وہ دجال اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس ٹکڑوں کے درمیان چلے گا, دوبارہ اسے زندہ کر دے گا, اور پھر کہے گا کہ اب تو مجھے مان. وہ کہے گا مجھے تو یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی تھی مجھے کہ تو کذاب ہے. تو اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ قتل نہیں کر سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس وقت روئے پہ سب سے بہترین شہید ہوگا, مطلب زندہ ہونے کے بعد بھی وہ شہید ہی شمار کیا جائے گا. اس نے اعلان حق بلند کیا, جو مستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے شہید کیا جائے. اسی تحت ہم حضرت حسین کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں, اور دجال کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ بھی سید الشہداء ہوگا. ہر زمانے میں سید الشہداء کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو اس کے آگے مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے وقیلا, اور کہا جاتا ہے کہ وہ خضر ہوں گے. حدیث کے الفاظ نہیں ہیں, یہ وہی ہے سن سنا کے سنی ٹنی. وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے, سند بیان نہیں ہے. تو سند تو سرکار تابعی بیان نہ کرے تو روایت جعلی ہوتی ہے, تو یہ تو تابعی بھی نہیں ہے, تو تبا 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 تابعی ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خضر ہوگا. حدیث میں نہیں ہے, قیلا کے الفاظ ہیں, کہا جاتا ہے. یہاں تو کہا بہت کچھ جاتا ہے. انڈیا پاکستان وہ آج ہوتا تو آج مسلم شریف لکھی جاتی تو 50 باتیں اور ساتھ بھی لکھی جاتی. کہا جاتا ہے کہ یہ کنویں جو نہیں نکلتے اس پہ بھی خضر کی حکومت ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ دریائے جہلم جب خشک ہوتا ہے تو وہ بھی خضر چلاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو سمندر کا جو پانی کراچی والا ہے وہ خضر نے روکا ہوا ہے. یہ تو کہا جاتا ہے, تو ابھی 50 باتیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں اگر آج کے زمانے میں مسلم شریف ہوتی تو وہ مسلم شریف کے میں امام مسلم کے جو شاگرد ہیں ابو اسحاق, جنہوں نے امام مسلم سے مسلم شریف نقل کیا, انہوں نے بڑا انصاف کیا, سند نہیں بیان کی. انہوں نے کہا جاتا ہے, لوگوں میں مشہور ہے, اس کی کوئی سند نہیں ہے. پانیوں پہ کوئی حکومت نہیں, پانی پہ کیا, ہر چیز پہ اللہ کی حکومت ہے. میں آپ کو اپنا ایک پرسنل واقعہ سناؤں. میں نے حیات خضر علیہ السلام پہ مسئلہ 13 ریکارڈ کروایا ہے بہت پہلے. یہ جو کہتے ہیں نا خضر زندہ ہے, ہمارے بزرگوں کو ملتا ہے, میں بڑا پریشان تھا کہ کیسے ملتا ہے. میں نے اب وہ خضر دریافت کر لیا ہے. وہ اصل میں خضر نہیں ہے, وہ شیطان ہے جو انسانی شکل میں آ کے ملتا ہے. اور اس کا طریقہ چیک کرنے کا یہ ہے کہ جو کہتا ہے نا مجھے خضر ملتا ہے, اسے کہ اب ملنے ہیں تو اس کے سامنے زور سے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ, تیرا خضر غائب نہ ہو گیا منو پڑھ لیں. وہ شیطان ہوتا ہے.
ہمارے محلے میں ایک بھائی تھے نا, تو وہ بڑا تعویذ داغا کرتے تھے. اب تو ان کا کاروبار پورا ٹھپ ہو گیا بیچاروں کا. تو اللہ کا شکر ہے, شاید اسی وجہ سے آخرت بن جائے. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے وہ فلاں بزرگ آ کے نہ ملتے ہیں, پورا گائیڈ کرتے ہیں. میں نے کہا یار آپ کو شیطان آ کے ملتا ہے. نہیں, یہ آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے. اب ملنے کے لیے ہے نا, تم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تمہیں تو اعتماد ہے نا کہ وہ بزرگ آ کے ملتے ہیں, وہ جن کا مزار لاہور میں ہے, جن سے لوگ پھر ناراض ہوتے ہیں. میں نام نہیں لیتا, صرف بتا دیا اتنا ہی. وہ لاہور میں مزار ہے بہت بڑا. کہتا نہیں وہ آ کے مجھے ملتے ہیں. میں نے کہا اب آئے نا تو آپ نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہتا نہیں یہ غلطی نہیں میں نے کرنی, کدھر غائب ہی نہ ہو جان. میں ہے کیوں؟ کہنا وہ ناراض ہو سکتے ہیں. میں کہ اللہ کے ذکر سے تو شیطان ہی ناراض ہوتا ہے. میرے سامنے آپ 50 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان, کچھ بھی پڑھو, میں نہیں غائب ہوں گا. میں تو خوش ہوں گا, سب اللہ کے ذکر ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے بٹ صاحب اگر کوئی غائب ہو رہا ہے تو پھر دال میں کچھ کالا ہے کہ وہ بزرگ نہیں ہے جن کو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ کوئی اور شیطان ہے جو انسانی شکل میں آ کے وہ بزرگ بن کے آپ کے سامنے آیا ہوا ہے. تو میں نے ان کا خضر جعلی جو تھا نا, جو صدیوں سے دریافت نہیں ہو رہا تھا, وہ دریافت کر لیا. اس کے لیے تھوڑی انجین نہیں کرنی پڑتی ہے آپ کو. انجین نہیں کرنے سے دریافت ہو گیا. آپ جو کہتا ہے نا ملتا ہے, اس کو کہو کہ اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, غائب نہ ہو جائے تو ہمیں پکڑ لینا. اور لوگوں کے غائب ہوئے ہیں. ایک اہل حدیث عالم تھے, وہ بتانے لگے کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے افغانستان میں. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہی اس طرح ایک جاننے والا تھا جو اسی طریقے سے بزرگ بابوں کے مزارات پہ رہتا تھا, اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ فلاں بزرگ ہمیں آ کے فلاں جو ہے وہ جگہ پہ ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی, وہ کہتا ہے راوی کے پل پہ, وہ پاکستان شفٹ ہو گئے ہوئے تھے افغانستان سے اس دوران جب یہ افغان وار ہوئی تھی, تو وہ لاہور میں رہتے تھے. وہ کہتے جی راوی کے پل پہ مجھے وہ لاہور کے وہ دربار والے جو بزرگ ہیں نا, وہ ہر جمعرات کو آ کے ملتے ہیں. تو وہ اہل حدیث عالم نے کہا یہ تو جھوٹ ہے یار, کیسے ہو سکتا ہے, مرا ہوا بندہ کیسے قبر سے نکل کے آ سکتا ہے. وہ تو میں نے مسلم شریف کے مقدمے سے آپ کو بتایا نا کہ ایک بندے نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جنگ صفین کے موقع پہ ہمیں حدیث بیان کی, تو اس دوسرے تابعی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود قبر سے نکل کے آگے کیسے حدیث بیان کر کے چلے گئے. یعنی تابعین کو پتا تھا قبر سے نہیں, صحابی بھی نہیں نکل سکتا, بزرگوں کو کٹ دے بیٹے. ٹھیک ہے, چونکہ جنگ صفین تو 37 ہجری میں, عبداللہ ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے. وہ کہاں سے نکلتے, وہ تو حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. تو وہ کہتا ہے اب آیا نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے جی جب ہی ڈالتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جی جناب وہ اب آئے شام کے وقت ملنے کے لیے. کہتا ہے جی جب اس بندے کا اپنا بیان ہے, کہتا ہے جی میں نے ان کو معانقہ کیا, اور معانقہ کرتے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ چیخ مار کے بندہ غائب ہو گیا. اچھا اب بھی اس کو عقل نہیں آئی ہے. وہ آ کہتا ہے مولوی صاحب تسی بزرگوں کو ناراض کر دیتا ہے. وہی بات ہے. وہ جیسے پروفیسر احمد فیر اختر صاحب نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک لکڑی دفن تھی اور مزار بن گیا. لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے کسی نے لکڑی دفن کی تھی, یہ مزار نہیں ہے. میں اپنے جیل میں ایسے مزارات جانتا ہوں جو بالکل جعلی بنے ہوئے ہیں. پوری زندگی کپڑے اتار کے لوگ پھرتے رہے ہیں, ان کے مرنے کے بعد ان کا مزار بن گیا, اب لوگ جاتے ہیں. ہم نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے. اچھا وہ خیر قبر کشائی ہوئی, واقعی لکڑی نکلی اندر سے. اب لکڑی نکلنے کے بعد تو کوئی پیچھے چیز نہیں سی رہ گی نا. تو جو معتقد تھے وہ کہتے ہیں نہیں وہ بزرگ جو ہے نا برا منا گئے ہیں, وہ بے ادبی کے خوف سے کہ ان کی کوئی بے حرمتی نہ کرے اس وقت لکڑی بن گئے. ادھر تو کوئی علاج نہیں ہے نا پھر بھائی. آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے, آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے. تو یہ وہی بات ہے, مطلب آپ جو مرضی بنا لیں. تو یہ جعلی مسئلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. وہ خضر نہیں ہے, وہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے. اور یہ ان کو شرم کرنی چاہیے. یہ حضرت خضر کو ان کے مرتبے سے فارغ کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا جملہ میں بولنے لگا ہوں. اگر حضرت خضر علیہ السلام آج زندہ ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی نبوت سے بھی فارغ ہو چکے ہیں, اور اپنے منصب سے بھی فارغ ہو چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں, میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا. یہ قرآن نے پہلے ہی فتویٰ دیا ہے. سنیں سورہ آل عمران, یہ آیات قرآن پڑھ کے دیکھیں نا. سر قرآن تو اسی لیے نہیں نا ڈائریکٹ پڑھنے دیتے, کہتے ہیں قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے. تو میں نے چونکہ یہ آیتیں پڑھ لی ہوئی ہیں تو ان کی نظر میں گمراہ ہو چکا ہوا ہوں, لیکن کیا کروں.
سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جو گمراہ ہوتے ہیں نا ان کو ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ ہے وہ ہدایت کا راستہ. سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 82، یہ 2 آیات ہیں. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب کبھی بھی میں تمہیں اپنی آیتیں، کتاب اور حکمت یعنی نبوت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم نے ضرور اس رسول پر بھی ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا جب میں تمام نبیوں کی روحوں سے میں نے عہد لیا تھا کہ جب میں کسی کو نبی بنا کے بھیجوں، کتاب دے کے بھیجوں، اور اس کے بعد میں اس کی زندگی میں کوئی اور رسول بھیج دوں، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے پہ ایمان لائیں. جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، ایک ہی زمانے میں دونوں ہوئے نا. حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور بھی اس طرح پیغمبر، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا. یہ تعویل عام کے اعتبار سے، اور تعویل خاص کے اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج تمام نبیوں کو وہاں پہ جمع کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی. واقعہ معراج پہ مسئلہ 126 ABC میرا ریکارڈڈ موجود ہے. پھر اللہ فرماتا ہے قال اقررتم، میں نے کہا، ایک بار کو وڈی گل ہو جاندی ہے جے ذرا جی کو گل ہوندی سارے باہر ٹر پیندے ہو، میرے متوجہ رہا کرو. قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اب انبیاء سے علیہم السلام، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی پیغمبر آ گیا تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہم یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کوئی اور پیغمبر آ گیا ہم اس پہ ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے، سب پیغمبر مل کے چلیں گے. قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا اقرار ہے. قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ نے فرمایا اب گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر کہ تم سب نے یہ وعدہ کیا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں کے ساتھ تم میں شامل ہوں، میں بھی گواہ ہوں کہ تم تمام نے یہ عہد مجھ سے کیا ہے کہ ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کے زمانے میں اس کی مدد کرنی ہے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، اگلی آیت بڑی سخت ہے. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب جو کوئی اس میرے وعدے سے پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسا شخص پھر فاسق ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے وقت کے پیغمبر کا ساتھ نہ دیا تو میرے کھاتے میں تم 0 سے ملٹیپلائی فاسق ہو جاؤ گے، نبوت تمہاری ختم اگر تم نے یہ عہد توڑا. یہ ظاہر بفرض محال تھا، ایسا ہونا تو نہیں تھا. اب مجھے بتائیں، میں ان صوفیات سے، ان کے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام تو تھے پیغمبر کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے استاد تھے، آپ کے کیس میں وہ زندہ ہیں، آج تک زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر میں کہیں شامل ہوئے ہیں تو مجھے کوئی ضعیف روایت بتائیں، صحیح نہیں میں مانگتا، بہت بڑا چیلنج دے رہا ہوں، کوئی ضعیف ہی بتا دیں. غزوہ احد میں آئے ہوں، صلح حدیبیہ میں جب نبی علیہ السلام شہادت عثمان کے بدلے کے لیے جو افواہ مشہور ہو گئی تھی صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، اس وقت آ کے انہوں نے بیعت کی ہو کہ یا رسول اللہ قرآن میں میری تو نبوت لگنے لگی ہے سٹیک پہ، کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ جب نبی آئے گا اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کا ساتھ بھی دینا ہے، تو یا رسول اللہ یہ لے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ قاتلین عثمان سے بدلہ لوں گا، میں جو ہوں شہدائے بدر کا بدلہ لوں گا، میں شہدائے احد کا. کوئی ضعیف روایت آج تک تسی سنی؟ تسی کدھر سنی ہوئے ممبراں تو؟ ایڈی جعلی گل ہے کہ ضعیف ہی نہیں ہے، ورنہ کبھی نہ کبھی تو ممبر سے سن لی ہوتی کہ حضرت خضر آئے سن. تو سر خضر کی نبوت نہ آپ چھنوائیں، اگر وہ تھے بھی تو وہ آئے تو کوئی نہیں ہے، اصل میں وہ تھے ہی نہیں، وہ اپنی طبعی موت مار چکے. یہ بالکل جھوٹا اور جعلی عقیدہ ہے، اور اس میں یہ دھونس لگانا کہ ابن حجر اسقلانی کا عقیدہ ہے، فلانے کا عقیدہ ہے. اور میرے بھائی آپ لوگ اتنے بڑے بڑے، ہم تو کہتے ہیں امام مالک کا قول ہے، ابن حجر تو 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے،
اور کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کے. ان کی ہر بات مقبول ہے. باقی ہر شخص سے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, بات مردود بھی ہو سکتی ہے. صحابہ کے آپس میں اختلافات ہوئے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں, کچھ ٹھیک تھے, کچھ نے اپنی غلطی کے اوپر رجوع کر لیا. مسئلہ 197 میرا اس کے اوپر دیکھ لیں جسے شوق ہو. تو میرا خیال ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے پوچھا تھا وہ میں نے بتا دیا الحمدللہ. آپ نے مجلس 10 میں الموطا امام مالک کے حوالے سے 11 رکعت تراویح پلس وطر کا ذکر کیا تھا, جس میں محمد ابن یوسف کو صائب بن یزید کا بیٹا کہا تھا اور تیسرا راوی امام مالک تھے. تو پھر لوگ فرقوں کی پیروی میں جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ 20 تراویح پہ اجماع ہے؟ میرے بھائی یہ میرا کیا قصور ہے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم نے تو کلپ بنا کے چڑھا دیا, ایک دن میں 50,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ کلپ. 20 تراویح پر جھوٹا دعویٰ, یعنی سب سے پہلے روئے عرض پہ کتاب الموطا امام مالک, اس میں گولڈن چین, بخاری کی چین. امام مالک سے بڑا کوئی ثقہ راوی نہیں. محمد ابن یوسف سے سن رہے ہیں. محمد ابن یوسف بیٹے ہیں صائب بن یزید, بیٹے نہیں سوری پوتے ہیں, پوتے ہیں صائب بن یزید کے پوتے ہیں. انہوں نے اپنے دادا سے سما کیا ہے. اور صائب بن یزید جو ہیں وہ صحابی ہیں. صحابی اپنے پوتے کو بتا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت رمضان کے اوپر جمع کیا. تو میرے بھائی ہم تو بتا ہی سکتے تھے نا, ہم مطلب کھول کے حق تو کسی کو پلا نہیں سکتے. کلپ چڑھا ہوا ہے وہی دکھائیں, اور فی الحال تو ان کو کہ اپنا جو جھوٹا اجماع ہے نا بند گلی میں بیٹھ کے آپ نے کیا ہے اس سے, یا بند کمرے میں بیٹھ کے اس سے توبہ کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہے گی حل من مزید. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, مشکات میں بھی ہے, اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہے سورہ قاف کے اندر پارہ نمبر 26 میں جو ہے کہ دوزخ میں جب دوزخی ڈالے جائیں گے تو دوزخ چلا رہی ہوگی اور کہے گی حل من مزید, کیونکہ دوزخی اس کی خوراک ہے. وہ کہے گی جی میں تو بھوکی ہوں, مجھے اور دو کھانے کو. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ کہنا بڑا آسان ہے میرے بھائیوں. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو دوزخ کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے, دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ. وہ بار بار کہے گی, پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھے گا تو وہ کہے گی بس بس بس. اسی طریقے سے جنت میں بھی جگہ خالی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا فرما کر آباد کرے گا. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. وضاحت یہ میرے بھائی, یہ متشابہات میں سے ہے. مجھے پتہ ہے کہ اہل تشیع کی جانب سے اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا گیا. مولانا اسحاق صاحب بھی اس پہ کلام کرتے تھے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم دوزخ کے اوپر رکھے گا, وہ کہے گی بس بس. ظاہر دوزخ چلا رہی ہوگی تو دوزخ کا مالک اللہ ہے, وہ اپنی شان کے لائق جیسا کہ اس کو زیبا ہے اپنا قدم اس دوزخ کے اوپر رکھے گا تو دوزخ پھر وہ چلانا بند کر دے گی. یہ نہیں ہے کہ اللہ کا قدم جو اس کی شان کے لائق ہے وہ ہم اس کی تو ریزمبلنس بھی پاؤں کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے. متشابہات ہیں. متشابہات پہ میرا اسماء اور جو صفات کے اوپر کلپ بھی ہے. اللہ کہاں ہے آپ دیکھ لیں. تو یہ بڑے باریک مسئلے ہیں, ان کے اوپر ڈیٹیل میں ہی متشابہات ہیں. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات 2 قسم کی, 7 نمبر آیت ہے. ایک محکمات ہیں جن میں واضح حکم آ گئے ہیں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, زنا سے بچو, چوری سے بچو, قتل ناحق نہ کرو. یہ محکمات ہیں. اور قرآن نے کہا یہی اصل کتاب ہے. اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ متشابہات ہیں. اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ اس کا مراد اصلی پتہ لگائیں, جبکہ مراد اصلی اللہ کے علاوہ کسی علم کے علم میں نہیں ہے. اور جو اہل علم ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تمام آیات میرے رب کی طرف سے ہیں, ہم ان پر ایمان لائے. اور پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارا دل ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اے رحمت عطا فرمانے والے. آمین. بخاری مسلم میں اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ جب دیکھو کہ کوئی متشابہات کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ وہی بدبخت ہے, وہی ٹیڑھے دل والا ہے جس کو قرآن نے ٹیڑھے دل والا کہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں. متشابہات اور جنت کی زندگی. متشابہ کہتے ہیں ریزمبلنس والی چیزیں. چونکہ آخرت کو سمجھنا دنیا میں مشکل ہے,
اس لیے اللہ تعالیٰ نے حوروں کے لیے سمجھانے کے لیے بیویوں کا کنسیپٹ رکھا، آخرت کے پھل فروٹ کے لیے دنیا میں پھل فروٹ رکھ دیے، لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، بلکہ سورہ سجدہ میں آیت ہے کہ میں نے اپنے ماننے والوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو کسی نے دیکھی نہیں ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی گزرا. لیکن پھر بھی سمجھایا تو جاتا ہے نا، جنتی انار، جنتی میوہ جات، جنتی انگور، تو اس سے یہ انگور ذہن میں آتا ہے، لیکن وہ تو پھر کچھ اور ہی چیز ہے نا. تو اس لیے آخرت کے جو معاملات ہیں وہ متشابہات ہیں، اور خصوصاً جو اللہ کی اسماء و صفات ہیں اس میں غور و تفکر نہیں کرنا چاہیے، بس صرف ان پہ ایمان لے کے. ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، او یار منو تسی شعراں جڑے لکھتے ہیں انہاں کولوں مار پوانی ہے. تانوں پہلے بھی ریکویسٹ کیتی سی شعر نہ بھیجا کرو، لوگوں کی عقیدتاں نے لوگ اندھی عقیدت وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور جب ہم شعروں کی انجینئرنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں. تو میرے بھائی اب یہ شعر دین تو نہیں ہے نا. جب آپ جمعے کے خطبوں کے ممبروں پر شعر بیان کریں گے تو سر پھر اس کا انالیسس قرآن و حدیث سے ہی ہوگا نا. پھر آپ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شعر کا انالیسس آپ قرآن و حدیث سے کیوں کر رہے ہیں، اس کو تو مجاز میں لیں. تو سر مجازی چیزیں تھیں تو اس کو مجازی عشق میں ہی رکھتے ہیں نا، اللہ کو تو نہ حقیقی عشق کو تو بیچ میں نہ لے کے آئیں. ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے بھائی یہ شعر ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، اس کی تشریح فرما دیں. میں کیوں تشریح کروں جی، ڈاکٹر اقبال ان کے ماننے والوں سے پوچھیں پلیز. کچھ کنفیوژن ہے، کنفیوژن تو بہت زیادہ ہے مجھے بھی اس حوالے سے، تاکہ دور ہو جائے. نہیں دور ہوگی، قرآن حدیث پہ ایمان لے کے آئیں تب بھی دور ہوگی. میرے بھائی اللہ اور بندے کا کوئی ڈائریکٹ اس طرح کا ریلیشن شپ پیغمبر کے بعد نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے سے اللہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب اس کو اگر شعر کو حلال کرنا ہے آپ نے کسی طریقے سے، تو دور سے یوں کر کے کان پکڑ لیں. مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے مزید قرب حاصل کرتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اور اگلے الفاظ تو یہ بیان ہی نہیں کرتے. میرے یوٹیوب پہ اس حدیث کی بھی پوری بریفنگ ہے. ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، یوٹیوب پہ لکھیں. ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں اس کی تصویر سے. وہ میرا کلپ ایسا ہے نا، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں، یہ تو ہر جگہ بیان کر. اگلی حدیث نہیں، اس کا اگلا حصہ نہیں بیان کرتے حدیث کا. پھر جب وہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے اپنے دشمن کے خلاف، میں اس کی مدد کرتا ہوں. مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں. یہ بتانا چاہتے تھے وہ خود ہی خدا بن جاتا ہے. وہ بیچارہ پھر بھی محتاج ہی رہتا ہے. اگر خود خدا بن گیا تو دشمن اینج نگاہ مار کے سٹ کیوں نہیں دینا؟ اللہ نے کیوں کہہ رہا ہے اللہ کچھ کر؟ پوری پاکستانی قوم قنوت نازلہ پڑھتی رہی نا، بنگلہ دیش پھر بھی لادہ ہو گیا. کسی دی نکاح کام نہیں آئی، کسی دی قنوت نازلہ کام نہیں آئی. بھائی اللہ کے تقدیر کے فیصلے ہیں، آپ دعا ہی کر سکتے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. بندے تو اس ٹائم بڑے سن، بنگلہ دیش تو نہیں سی بننا چاہیے تھا، کشمیر بھی آزاد ہو جانا چاہیے تھا، عراق کو کھنڈر نہیں بننا چاہیے تھا، افغانستان اس کو اجڑنا نہیں چاہیے تھا، شام برباد نہیں ہونا چاہیے تھا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے بھائی یہ شعر ہی ہیں، ان کو شعر ہی رہنے دیں. اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں پوچھتا. زیادہ آپ یہ کہ دعا کرے، اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. اور اس میں وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس وہی آئی ہے. یہ کوئی روایتیں نہیں ہیں، یہ بس لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں. ان کو شعروں کو شعر ہی رہنے دیں. اور میں پھر اب مجھے شعروں کا یہ مجھے پھر بار بار یاد آتا ہے، قرآن ہی کھول کے پڑھ لو. اللہ دے بندے ہو، شعراء ہوتے پوری صورت ہے، 26 نمبر صورت ہے قرآن کی، سورہ الشعراء. مجھے پتہ ہے کہ ذہن میں آئی ہے، رات کو امام صاحب نے تراویح میں نا سورہ الشعراء پہ ہی اینڈ کیا ہے. تو مجھے وہ فوراً شعر، جب انہوں نے وہ آیت پڑھی نا کہ شعراء جو ہیں ہر وادی میں ہی گھومتے رہتے ہیں، تو مجھے وہ فوراً پھر وہ شعر یاد آنے شروع ہو گئے. تو وہ ایک کرامت ہو گئی، آج ایک اور شعر آ گیا. سورہ الشعراء کی جو آخری آیات ہیں ان میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ شعراء کا کتنا مقام ہوتا ہے، انورٹڈ کاماس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ هُمُ الْغَاوُونَ. جو شاعر ہیں نا ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. شاعر اکثر آپ دیکھیں گے شراب پینے والے ہوں گے، عشق مزاج والے ہوں گے، اور کہتے ہیں جی عشق مزاجی سے وہ عشق حقیقی تک پہنچتے ہیں. یار صحابہ کرام عشق مجازی سے حقیقی تک پہنچے تھے. یہ مجازی عشق کون سا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز پیورلی جو اسلام میں حرام ہے، مجازی عشق اگر کوئی ہو سکتا ہے نا صرف بیوی سے ہو سکتا ہے. ایک غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں اختلاط، یہ تو حرام عشق ہے. مجازی کہاں سے ہوا؟ حرام سے حلال کی طرف پہنچتے ہیں. ماشاءاللہ حرام ہی جو حلال پھر نکل سکتا ہے تو تسی آپ ہی سمجھ لو. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شاعر جو ہیں یہ تو
ان کے پیروکار تو ہوتے ہیں گمراہ لوگ. بالکل صحیح کہا اللہ تعالیٰ آپ نے, میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. اللہ اکثر گمراہ لوگ شاعروں کے ہی ہے. جب ہم ان کو قرآن کی آیت سناتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں سن فریاد پینا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو, بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. وہ کہتے جی جناب یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کو مدد منگی ہوئی ہے شعر وچ, تو پھر کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی پھر کہنے یار یہ قرآن وچ تے آیت آئی ہے, یہ آیت آئی تسی پڑھ رہے ہو. یہ والشعراء یتبعہم الغاوون, شاعروں کی پیروی تو کرتے ہیں گمراہ لوگ. الم ترى انہم فی کل وادی یہیمون, تم نے شاعروں کو نہیں دیکھا یہ ہر وادی میں منہ مارتے پھرتے ہیں. واقعی کبھی کہتے تھے یہ چاند توڑ کے لے آؤں گا, جان دے دوں گا, دل دیا ہے جان بھی دے دیں گے, یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے. اور ایک 10 نمبر کا لتر پہنتا ہے نا جا کے پولیس والوں کا, سارا عشق مجازی نکل جاتا ہے. یہ جو اس قسم کے جو یہ لفنڈر عاشق پھر رہے ہوتے ہیں نا. اور میں نے وہ اگلے دن ایک دفعہ وہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو شیئر کرائی کہ انڈیا کے اندر انہوں نے بڑا اچھا قانون ایک پاس کیا کہ جو کالج کے باہر لڑکے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں نا, انہیں کالجز کے باہر بڑے بڑے پنجرے بنوائے ہیں. اور جو لڑکے ان لڑکیوں کو, اس کالج کی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں نا, ان لڑکوں کو گرفتار کر کے نا ان پنجروں میں رکھتے ہیں تاکہ لڑکیاں جاتے ہوئے نا چاند توڑ لاؤں گا, سورج توڑ لاؤں گا, تارے توڑ لاؤں گا, دیکھتے رہیں کہ ہمارے عاشق کا کیا حال ہو رہا ہے. یہ بڑی اچھی تعزیر ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی یہ تعزیر نافذ ہونی چاہیے. ایک تو حدود ہے نا جن کی سزائیں قرآن و سنت میں ہی ہیں. تعزیر یہ ہے کہ وہ جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے گدے پہ بٹھا کے پھیرا جائے یا پنجرے میں, یہ وہ ہے. ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اور اکثر وہ باتیں ایسی کرتے ہیں جس پہ خود عمل نہیں کرتے. اور جتنے کمزور مزاج کے لوگ شاعر ہوتے ہیں نا, کوئی نہیں ہوتے. اب آپ دیکھ لیں کسی شاعر کی داڑھی دیکھی ہے آپ نے, نعتاں تسی دیکھ لو عشق رسول دیاں, جڑے سب تو بڑے بھی عاشق رسول انڈیا پاکستان جنہیں بغیر نام لے, اور پھر لوگوں کہنے کہ بے رحمتی ہو گئی ہے, داڑھی انہوں نے بھی نہیں رکھی. شعر بڑے سونے کے ہیں. شعر کہنا آسان ہے, داڑھی رکھنا مشکل ہے یار, یہ بات تو صحیح ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا, اللہ نے ایک استثناء دے دی کہ ہاں جو ایمان لائیں, نیک عمل کریں, اللہ کا ذکر کریں, اچھے لوگ بھی شعراء میں ہو سکتے ہیں. حسان ابن ثابت, حالانکہ ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, وہ اب ایک لادہ مقدمہ ہے, ان کے بھی کردار میں کمزوریاں موجود تھیں. بہرحال شاعر تو شاعر ہی ہوتا ہے. بہرحال نبی علیہ السلام نے حسان ابن ثابت کے لیے دعا کی, اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھے, صحیح بخاری میں موجود ہے. اور سیدہ عائشہ کو جب ان کی شکایت کی جاتی, برے الفاظ میں یاد کیا جاتا, تو اما عائشہ کہتی ہیں چھوڑ دو حسان کو, اللہ نے دنیا میں سزا دے دی ہے, یہ بوڑھے وقت میں اندھا ہو گیا, اور میں اس کی برائی سے ذکر پسند نہیں کرتی, کیونکہ جب نبی علیہ السلام کو کافر گالیاں دیتے تھے تو یہ شعروں سے ان کے جواب دیا کرتا تھا. آپ نے ایک لیکچر میں صحیح مسلم کے مقدمے کے حوالے سے بتایا تھا کہ حسن بصری کا سماع سعد ابن ابی وقاص سے ثابت ہے, جبکہ ایک بریلوی عالم نے آپ پر الزام لگایا کہ وہ سعد بن مالک ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو مہربانی فرما کے رجوع کریں. یہ بریلوی عالم مجھے پتہ ہے جو ہیں یہ آن لائن عالم صاحب, ان بیچاروں کے پاس خود تو علم ہے ہی کوئی نہیں ہے. ان بیچاروں نے سعد ابن ابی وقاص چونکہ بچپن سے سنا تھا اپنے مولویوں سے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا نام سعد ابن مالک ہے. ابی وقاص جو ہے وہ کنیت کی وجہ سے نام بن جاتا ہے, سمجھ آئی؟ جیسے سیدنا علی کو آپ ابو الحسن علی بھی کہہ سکتے ہیں اور علی ابن ابی طالب بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان کے باپ کا نام تھا مالک اور ان کے باپ کی کنیت تھی ابی وقاص. تو سعد بن مالک ہوں یا سعد بن ابی وقاص, یہ ایک ہی بندے کے نام ہے. آن لائن صاحب علم حاصل کریں, صحیح بخاری میں جائیں, آپ کے پاس تو مکتبہ شاملہ بھی ہوگا, اس میں آپ ذرا سعد بن مالک لکھیں تو صحیح بخاری میں سعد ابن ابی وقاص کا چیپٹر کھلے گا. اس میں امام بخاری نے لکھا ہوا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص, اور ان کا نام ہے سعد ابن مالک, اور ان کا نام سعد بن ابی وقاص ہے کیونکہ ان کے باپ کی کنیت ابو الوقاص تھی. اور ہمارے بھی بولے والے لوگ قاسم بھائی ورگے کلپ ویکھتے رہتے ہیں, پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو اسی انہوں نے کلپ دی بجائے نا میرے کلپ بار بار ویکھیا کرو, بار بار دیکھا کرو. کئی لوگ وہ مجھے ای میل کر دیتے ہیں, وہ جی فلانے نے یہ کہہ دیا. خود کھول کے پڑھا کریں, ٹھیک ہے؟ آپ نے اے آج سارے آپ نہیں ہے, میں کی کر چھڑے اللہ دے بندے ہو, میرا روزہ بھی ہے, چھڑ دو منو. وہ اے اگلا بھی آپ بھی, اس تو اگلا بھی آپ, اس تو اگلا بھی آپ, اس تو اگلا بھی آپ, اس تو بعد پھر آپ تو بغیر نے. آپ نے کسی لیکچر میں
سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 کا ترجمہ غلط کیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام کافروں کی پرواہ مت کریں، حالانکہ وہاں الفاظ اطاعت کے ہیں. اطاعت کے الفاظ ہیں، یہ بالمفہوم ترجمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، اتنی نیٹی گٹیز نہ پکڑیں. میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی ہر دفعہ غلط کرتا ہوں. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں. بالمفہوم کر رہا تو لفظی ترجمہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا سورہ الفرقان آیت نمبر 52، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی پرواہ مت کیجئے، کافروں کے پیچھے مت چلیے. 19-20 کا فرق ہے میرے بھائی. پرواہ کیا؟ یہ باتیں کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو ڈپریس کرتے تھے نا کہ آپ ہماری بات مانیں. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو رائے حق سے ہٹا دیں، اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا. اور اگر یوں ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ فرما رہا ہے نبی ہم آپ کو اگر نہ تھامتے تو آپ کافروں کی طرف جھک جاتے ہیں. مراد یہ نہیں کہ آپ شرک کرتے، مراد یہ کہ آپ کمپرومائز کر لیتے ان کے ساتھ، کچھ باتیں ان کی بھی مان لیتے. اللہ فرمایا فلا تطع الکافرین، مت ان کی پیروی کریں. اس کو آپ اس طریقے سے بیان کریں کہ ان کی باتوں کی پرواہ مت کریں، یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس طرف توجہ نہ دیں، ان کے پیچھے نہ چلیں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے جہاد کریں. قرآن میں تو ظاہر ہے ننگی توحید ہے نا میرے بھائی، پھر بالکل جیسے ننگی تلوار ہے نا لشکتی ہوئی، اس طرح توحید ہے وہ کافر. اور قرآن میں آتا ہے، سورہ یونس میں آتا ہے آیت نمبر 15 میں اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ بہت سخت ہے. تو اے نبی فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں. کافر بھی کہتے تھے قرآن بہت سخت ہے، اس لیے کافروں نے سمجھ لیا تھا. یہ مسلمان کہتے ہیں قرآن تو جی اللہ دی رحمت ہی رحمت ہے جی، کہتے کھول کے نہیں نہ پڑھی، انہوں پتہ ہی نہیں ہے کتنے رحمت کڈ پورے قرآن اس رحمت کا تو حقدار ہی نہیں ہے. وہ رحمت یہ ہے کہ جس نے توبہ کی اس کے بعد اصلاح کی اور سدھر گیا اس کے لیے اللہ غفور رحیم ہے. اس کے بغیر تو کبھی رحمت آئی نہیں ہے. جھوٹ بولا ہے آپ سے لوگوں نے. اسی لیے جو قرآن پڑھتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں 2011 کی بات ہے، ہمارے محلے میں ایک قریبی ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ انہوں نے نا شروع کیا قرآن کلاس نا. تو میں نے اپنے وائف سے کہا کہ اس وقت 3 بچے تھے میرے، میں نے کہا میں بچوں کو سنبھالوں گا، تو پورا قرآن کور کر. وہ پورے رمضان میں نا 9 بجے سے لے کے ظہر تک ایک سپارہ کور کرتے تھے، اور رمضان میں پورا قرآن انہوں نے مکمل کیا. ڈاکٹر فرد ہاشمی کی ایک کلاس فیلو تھی جو پڑھایا کرتی تھی. تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ تم نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لے، تیرے باوجداد میں سے بھی میرے باوجداد میں سے بھی شاید کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، تو یہ قسم ایک بار ٹوٹ جائے، تو بھی پڑھ لے. نماز پڑھتی تھی، پردہ کرتی تھی، سب کچھ. جب میری وائف پورا قرآن یعنی قرآن وہ پڑھتی گئی تو اس کا تو جس کو کہتے ہیں قرآن تو پھر آپ کو پتہ ہے اپنا اثر چھوڑتا ہے. اگر آپ نے اثر لینا ہو، جیسے بٹ صاحب کہہ رہے سن کہ نہ مننا ہوئے تو پورا قرآن پڑھ دے رہو تو نہیں منو گے، تو مننا ہوئے تو یہ اشارہ بھی کافی ہے. تو میری بیوی سے میں نے پوچھا کیا تم نے لرن کیا؟ اس نے کہا جی میں نے صرف ایک چیز لرن کی ہے کہ جس اللہ کا تعارف مجھے میرے ماں باپ اور اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے علماء نے، وہ اللہ قرآن والا نہیں ہے، قرآن والا اللہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتی قرآن تو بڑا ڈڈ ہے، اللہ تو بڑا ڈڈ ہے، وہ تو بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے جو ایسے چلے گا وہ ٹھیک، نہیں چلے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا اس کی. وہ تو پیغمبروں کو بھی کہتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم بھی فرما دو بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہاں تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ اتنوں کو بخشوا لیں گے. واقعی جو قرآن اور سنت کا رب ہے وہ اور ہے، جس کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے لوگوں نے، ان کے بزرگوں نے جو تعارف کرایا وہ اس قرآن حدیث میں نہیں ہے. وہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی بوڑھی نانی اماں کا تعارف کروا دیتا ہے نا، اس طرح کا تعارف کروایا. وہ لے کے چلے انشاءاللہ. مولا علی کا جو قول ہے نا کہ انسان سویا ہوا مرتے ہی جاگ اٹھے گا، کیوں یہ کیا ہو گیا، اصل زندگی تو یہ تھی. اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ جو تعارف یہ کہ وہ اللہ نے ساڑی نمازیں نہیں چاہیے تھی. اللہ نے کہیں قرآن میں کہا ہے مجھے تمہاری نمازیں نہیں چاہیے؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو. صحیح مسلم 246 نمبر حدیث ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. سر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف نہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موجہ مارو, عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ, لیکن دنیا میں آخرت میں کٹا ہی کٹا. اتنے موجہ ہی موجہ, اتنے موجہ کٹو گے اتنے اللہ کٹے گا تانوں, تسی موجہ کٹ لو. عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچا, عقل ہوگی تو آپ سوچیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ سوال کا کوئی حصہ رہ نہ گیا. تو اس طرح میں بالمفہوم ترجمے بیان کرتا ہوں, اس کو خدا کے لیے اس طریقے سے نہ لیا کریں, آپ بالمفہوم ہی لیا کریں, نٹی گٹی اس میں نہ پڑھیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن کی لفظی ترجمہ کلاس ہے, ہم کہتے ہیں قرآن ترجمہ تفسیر کلاس, بالمفہوم بیان ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ بسا اوقات اپنی بات کی سپورٹ میں تاریخی روایات کا سہارا بھی لیتے ہیں جن کی اسناد میں بھی کلام ہوتا ہے, اس سے کنفیوژن ہوتی ہے. مثلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک حذیفہ ابن یمان اس میں شامل نہ ہو. کسی سعودی مولانا نے آپ کے خلاف کلپ بھی بنایا. او سعودی مولانا صاحب کو تو صبر ہی نہیں آ رہا, او مولانا چھڑ دو, جدو کوئی شے نہیں سی اس ٹائم دے کلپ چڑھا رہے ہیں, انہوں رہن دو, اللہ دے بندے, وہ ڈیوٹی اپنی پوری کر رہے ہیں, انہوں کرن دو. ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے جی آپ کی جب یعنی ذریعہ معاش یہی ہو تو آپ کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے پوری کرنی چاہیے, کرنے دیں ان کو. آپ میرا کوئی کلپ بھی دیکھیں میرے بھائی, وہ پورے کانٹیکسٹ سے دیکھا کریں. قرآن پاک سے بھی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں اٹھائیں نا. قرآن میں لکھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, چلے, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. اور اس میں کتنا فرق ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ تین میں سے ایک ہے. لو جی, کرسچینٹی ثابت ہوگی. یہ بھی ایک کانٹیکسٹ میں بات ہے. میں نے پورا مقدمہ سنی شیعہ کنفلکٹ کا مسئلہ 96 ہے, اس میں سے اس نے کلپ کاٹا اور آدھا کاٹا ہے. وہ ایک بات شروع ہوئی تھی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رازدار رسول ہونے کے حوالے سے. میں کہتا ہوں جی یہ روایت تو تمام محدثین نے نقل کی ہے, پہلے تو ان کو پیٹیں اپنے محدثین کو جو نقل کرتے رہے اس حدیث کی شرح میں. میں اس روایت کو تو چھوڑتا ہوں. مسئلہ 96 میرا عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ پہلے وہ دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ قرآن و سنت کا علم کیا ہے. مقدمہ سمجھیں, بیچ میں سے پک اینڈ چوز نہ کریں. باقی ہم صرف حذیفہ ابن یمان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سر حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی آپ نے تو زبانی سنا ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, صحیح بخاری میں ہے. حضرت حذیفہ کے فضائل پہ چیپٹر ہے جس میں موجود ہے کہ حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1 رازدار رسول ہیں. اگلا سوال ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس راز کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خزانے کا نقشہ ان کے حوالے کیا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ جب امت میں بھوک پڑ جائے گی تو حذیفہ ابن یمان سے وہ نقشہ لے لینا, فلاں جگہ سونے کی کان نکل آئے گی تو لے لینا, کوئی ہیرے کی کان. یہ دوسرا سوال ہے نا سر, وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. تو اڑیاں گلہ ہوندیاں نے, بزرگوں نے فرمایا ہے, علماء فرماتے ہیں, مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. ہماری باتیں بخاری مسلم میں ہوتی ہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے 7035 نمبر حدیث, یہ مجھے زبانی یاد ہے, 7035 کیونکہ 70 کا عدد 35 ہوتا ہے. 7035 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. فی اصحابی, میرے اصحابہ میں 12 منافق ہیں. لو جی کیڑی دور دی گل ہے, مسلم شریف پہ ہی ہے, یہ کیڑی پڑھی ہوئی ہے, یہ تو پڑھی ہوئی ہے. مسلم شریف کھول لینے انہیں انٹرنیشنل نمبر اے کوڑا تے اے مدان. ٹھیک ہے جی, یہ ایچ ڈی کیمرے کا بڑا فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی, ایچ ڈی کیمرے کا تو بڑا فائدہ ہے نا, کون بھاگ سکتا ہے. اگر کوئی کہے جی مجھے لبھی نہیں مسلم ہی, تنوں نہیں لبھی نا, اے تنوں میں لب کے دسنا کیوں نہیں لبھی. اللہ کے فضل سے لوگوں نے تو سجائی ہوتی ہیں نا, ہم نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں الحمدللہ. فواد عبد الباقی کا نمبر ہے 2779 اور جو انٹرنیشنل کانٹینیوس نمبر اسلام 360 کا 7035. یہ دیکھیں جی, یہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. سیدنا عمار ابن یاسر, عمار ابن یاسر کے نام سے ہی نا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ ہی خیر کرے, ان کی آن لگائے گئے. ٹھیک ہے جی, ناسبیوں کے لیے تو یہ نام ہی بڑا خطرناک ہے نا, عمار ابن یاسر.
یہ پہلے تو اندر سے دکھائیں پھر باہر والا بھی حصہ دکھا دیں گے. فی الحال تو اس کو آئرس کو ڈاؤن کر کے یہ والی حدیث دکھائیں. 7035 جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے. عمار ابن یاسر سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے جو آپ علی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں بھی ارادہ رکھتے ہیں, کیا نبی علیہ السلام نے کوئی آپ کو خاص بات ایسی بتائی ہے؟ ٹھیک ہے جی, یہ باہر والا حصہ بھی دکھائیں جی. یہ تو نبی علیہ السلام نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا کہ جنگ جمل میں اور یہ ہو, وہ نہ کہ میں تانوں دسنا وا اشارے چ, وہ بٹ صاحب والی گل کے عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے. تو عمار ابن یاسر نے کہا کہ ما عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم یعہدہ الی الناس کافہ, ہمیں نبی علیہ السلام نے کوئی خاص علیحدہ سے ایسی بات نہیں بتائی ہے جس کو اعلانیہ آپ نے تمام لوگوں میں بیان نہ کیا ہو. لیکن انجینئر صاحب بھی آپ کو پتا ہے فوراً لیکن کہتے ہیں. عمار ابن یاسر نے کیا ولیکن, یہ ولیکن عربی میں ہے, اردو میں لیکن اسی سے نکلا ہوا ہے. لیکن ترجمہ اردوی لیکن ہے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں لیکن حذیفۃ اخبرنی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حذیفہ نے ہمیں ایک خاص بات ایسی بتائی ہے جو سب کو نہیں بتائی ہوئی, جو حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا, میرے اصحاب میں 12 ہیں منافق. یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فیہم 8 لا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, ان میں سے 8 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. یہ قرآن میں بھی محاورہ آیا ہے, یہ عرب کا محاورہ تھا, سورۃ الاعراف میں ہے کہ کافر جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جس طرح کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا. اللہ گزار سکتا ہے لیکن یہ تلقی بالمحال جسے کہا جاتا ہے. 8 منہم تکفیکہم الدبیلہ, ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کو دوبیلا پھوڑا کافی ہو جائے گا. یعنی ان 12 منافقین میں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے 8 جو ہیں وہ دوبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مریں گے. جنوں دوبیلا نکلے گا جے سمجھ لویو کہ اے منافق ہے. لیکن اب دوبیلا ایک کینسر کا پھوڑا ہے, وہ زیادہ لوگوں کو بھی نکل سکتا ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن ہر اس بندے جس کو دوبیلا نکلے وہ ضروری نہیں منافق ہو, لیکن جو منافق ہوگا اس کو دوبیلا نکلے گا. اب ہم انہی علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں. یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی, ان کو کہے کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دوبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے. تو جو علمی لوگ ہوں گے نا وہ تو آپ کو پھر وہ ادھر سے ان کے نا جھاگ نکلنی شروع ہو جائے گی. عام آدمی تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہے کی لکھے ہے. جڑے علمی نے ان کو پتہ ہے کس کس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی بھی ہے. میں اس لیے نہیں بتاتا, پھر وہ پرسنل والا معاملہ ہو جائے گا. بہرحال یہ حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے. میں نے کہا تھا کہ ایک روایت, اب ظاہر تاریخی روایتیں جو سپورٹیو ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات کو, ان کا تو ویٹیج بہت کم ہے انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کو اگر کوئی بیان کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو حدیث مسلم کی ہے, یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے. اس میں آپ اہل حدیث علماء, دیوبندی علماء کی ذرا تفاسیر اٹھا کے پڑھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے. وہاں پہ ان 12 منافقین نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا. میرا مسئلہ 96 پورا سنیں. اس میں نے قاتلانہ حملے کے بعد بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے. مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا. اب وہ بیچ میں نٹی کٹی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے, حالانکہ وہ چند کا ذکر تھا. لگتا مشکا آ رہی ہے نا, وہ چند کا. ظاہر ہے میں غزوہ تبوک سے اس سے پہلے میں نے واقعہ سنایا ہے کہ غزوہ تبوک پہ 12 صحاب ایسے تھے جنہوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا. ان کے نام حذیفہ ابن یمان کو پتہ ہے, عام صحابہ کو نہیں پتہ تھے. تو نٹی گٹی سے پکڑنا شروع کر دیتے. پہلے تو آپ یہ دوبیلا پھوڑا اور یہ ساری چیزیں کلیئر کریں. اور میں یہاں پہ بتاؤں بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانوں گا, وہاں پہ بھی الفاظ ہیں اصحابی اصحابی, یہ میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں
وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے بعد تیرے نبی کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی. ان ڈیفینیشن نہیں بھول گئے، صحابی تھی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا. وہ ڈیفینیشن نہیں بھول جاؤ گے، صحابی ہوتا ہے مسلمان نہیں. اچھا جو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کے خلاف منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، قتال کیا. منکرین زکوٰۃ کون تھے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث. صحابی مرتد ہوئے. ٹھیک ہے، صحابی کی ڈیفینیشن ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، صحبت کی، پھر مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا. آپ کی مبارک زندگی میں بھی کئی مرتد ہوئے. مسئلہ 96 میرا دیکھیں سر، اسی لیے پورا مقدمہ سمجھا کریں. بیچ میں سے پکے چوز کریں گے نا میرے بھائی، تو پہلی دفعہ جب کوئی ایک حنفی عالم دین جس نے، یہ بڑی میں امپورٹنٹ مثال دینے لگوں، ایک حنفی عالم دین جس نے علماء کی ڈگری لی ہوئی ہے اور بخاری اس نے سلیکٹو پڑھی ہوئی ہے، فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس کو جب کوئی بتاتا ہے بخاری میں تو رفع الیدین سے طریقہ لکھا ہے نماز کا، وہ کہتا ہے اوے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس بیچارے نے پڑھی نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ ہمارے اہل حدیث دیوبندی بریلوی بھائیوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا، اس لیے جب ہم یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اوے اے کیا ہو گیا، اسے وہ نہیں ہوتا ہے کہ اوے رفع الیدین کتوں آ گیا، اوے یہ کیسے آ گیا کہ بخاری میں 28128 نمبر حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. وہ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت فرما دیا؟ یہ بخاری میں کیسے آ گیا؟ یار یہ بخاری کے شیعوں نے تو نہیں لکھی. عمار مولا علی کا ساتھی جنت کی طرف بلانے والا. تو سر پھر ہم بار بار کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں اٹھو اٹھو اور دکھاؤ دکھاؤ واقع کربلا کا حقیقی پس منظر. 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 200 روایتیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، بخاری مسلم سے 70% اور باقی کتابوں سے، دور حاضر کے تمام محدثین کی تحکیم کے ساتھ، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی اور ہندی میں بھی. جنگ جمل، صفین، نہروان، سب کچھ اس میں کور ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، وہ سوال کدھر پورا ہی ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی. آپ بعض اوقات، اچھا جی آپ بعض اوقات اپنی گفتگو میں پھکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ پھکی کس بلا کا نام ہے؟ اس کے لیے میرے بھائی آپ پنجابی ہو جائیں پہلے. ویسے پھکی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا، ہے اردو میں بھی پھکی لفظ ہے. یہ آپ مسئلہ 179 میرا دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جس میں مجھ سے 20 چلچلاتے کوشچن کیے گئے ہیں جو میرا خیال ہے عام علماء تو سن بھی نہیں سکتے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں میں سخت ہوں. میں نے ابھی تک یوٹیوب کی دنیا میں اپنے سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں دیکھا. جس طرح سے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں اور جس نوعیت کے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں، سر یہ ایک دفعہ کبھی طارق جمیل اور غامدی صاحب کو کر کے دیکھیں تو آپ ان کی وہ جواب ہی نہیں دیں گے. ان کو پتہ ہے یہ گاٹے فٹ ہونے والی بات ہے. تو سر میرا کام پھر ذرا مشکل ہے نا. آپ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا حوالہ مجھے دیتے ہیں، یار وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا جدو جو میٹھی دوائی دینا ہے، میں وہاں سرجن. یار تیرے کو جدو کوئی مریض آتا ہے تو سیدھا چیرا مارنا ہے. بھائی میرے کو لا علاج مریض آتا ہے ادو چیرے کا ہی ٹائم رہ جاتا ہے، چیرا مار کے پینڈکس باہر کاٹ دینا، چیرا ڈالتے ہیں. تو سرجن اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کہیں کہ اس نے تو کبھی چیرا نہیں لگایا، تو ہمیشہ چیرا لگاتا ہے. اور سرجن ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ چیرا لگایا. یہ تو میری ڈیوٹی ہے. میں اختلافی موضوعات لے کے چل رہا ہوں تو میرے تو ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو مجھ سے نہ آپ ایکسپیکٹ کریں. پھکی کہتے ہیں جب یہ پیٹ جو ہے نا اس میں کبھی کوئی غبار وغیرہ اٹھے اور ہاضمہ خراب ہونا تو وہ پھکی اور چورن وغیرہ کھایا جاتا. چورن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں. میں نے ایک علمی طور پہ، ایک جوک کے طور پہ، اور نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزاح تو فرماتے تھے. اور میری پرسنل طبیعت بہت جولی ہے، یعنی میں لیکچرز میں تو نظر آتا ہوں نا، ویسے میں یعنی حصے مزاح میری بہت زیادہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میں ادھر نہ ہوتا تو شاید حزب آل سہیل احمد کی جگہ میں چلا رہا ہوتا. تو یہ پھکی کا لفظ ڈیوائز کیا تھا. الزامی جواب اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اسی کے اصول و مبادی پہ جواب دیں. مثال کے طور پر حنفی کہتے ہیں کہ جی یہ رفع الیدین جو ہے نا یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے، اسی لیے صرف پہلا کریں اس کے بعد نہ کریں. بار بار ہاتھ اٹھانا بے سکونی ہے، یہ وہ کہتے ہیں. اور وہ ایک جعلی روایت لے کے آتے ہیں تفسیر ابن عباس سے. تفسیر ابن عباس تو خود مولانا تقی عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان دیوبندی، وہ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن عباس جعلی ہے. وہ تفسیر ہی جعلی ہے جسے حوالہ لے کے آ کے الیاس گمن صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں.
وہ اپنے مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، وہ تفسیری جعلی ہے جی، ابن عباس کا قول ہے. اور قول کہاں سے نکالا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں. اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے ابن عباس کا قول ہے خشوع خضوع وہ کرتے ہیں جو رفع دین نہیں کرتے. تو پھر ہم اس میں ان کو پھکی دیتے ہیں، الزامی جواب، اس کا نام پھکی ہے کہ اچھا یار یہ اگر برباد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے نا، بعد میں نہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار عید پہ تو تم بھی 6 کرتے ہو فالتو. تو یہ ہوتی ہے پھکی کہ تمہارے اصول اور مبادی پہ تو پھر تمہاری عید کی نماز خود غلط ہو گئی. اور یہ پھکی دینا اللہ کی بھی سنت ہے جی. سورۃ المائدہ، سورہ نساء آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ آدم کی مثال ہے. آدم کو تو تم خدا نہیں مانتے ہو. آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، عیسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. آدم کا تو نہ ماں تھی نہ باپ، عیسیٰ کا تو پھر بھی ماں تو تھی نا. اگر عیسیٰ ماں رکھ کے خدا ہے تو بڑا خدا تو پھر آدم ہوا نا، جس کے نہ ماں تھی نہ باپ. یہ الزامی جواب اللہ نے بھی دیا. یہ ہوتا ہے الزامی جواب، پھکی والا جواب. اور اس کو میں نے ایک سائنٹیفک نام بھی دیا ہے. ظاہر ہے سائنس کی فیلڈ کا میکینیکل انجینئر ہوں میں. اس کا نام میں نے رکھا ہے اینٹی وینم. فلاسفیکل آنسر، اینٹی وینم. وینم کہتے ہیں زہر کو، اور کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا، اس کے زہر کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے. اس کو اس اینٹی وینم اس کے وینم سے تیار کیا جاتا ہے، اور وہ 40 منٹ کے اندر لگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، 40 منٹ کے اندر لگ جائے تو بندہ بچتا جائے، ورنہ کوبرے کاٹ جائے کسی کو، دنیا کی کوئی ویکسین وہ بندے کو بچا نہیں سکتی. امریکہ میں سب سے زیادہ یہ ہوتے ہیں معاملات، اور انہوں نے ہر جنگل کے 40 منٹ کی ڈرائیو کے اندر انہوں نے ویکسینز رکھی ہوئی ہیں. پاکستان میں تو شکر ہے یہ مسئلے نہیں ہیں. میں جب نیشنل جغرافی کو ڈسکوری اور اینیمل پلانٹ دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ شکر ہے امریکہ اچ نہیں ہے اس والے نال کہ پاکستانی سارے امریکہ نہیں ٹر گئے. ویسے تو یہ امریکن حکومت ہو تو وہ تو ان کو بھی سنبھال لے گی. یعنی اللہ نے پاکستانی اگر رکھے ہیں نہ، ادھر جنگلوں میں آگ لگتی ہے، ادھر لگ جائے ادھر تو جناب ایک ہوٹل کی آگ جو ہے وہ 3 دن نہیں بجھتی، اور ادھر پورے جنگل اور وہ ہوائی جہازوں کے ذریعے بجھاتے ہیں. وہاں پہ روزانہ کے لحاظ سے سینکڑوں واقعات سانپ کے کاٹنے کے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو اتنے سانپ نہیں ہیں. یہ تو ہمارے فوجی بھائی جو ہیں اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے فوجیوں کی بھی ایوریج 1 آدھ فوجی روزانہ ڈیتھ ہوتی ہے سانپ کے کاٹنے سے، لیکن وہ اس طرح پبلکلی رپورٹ نہیں ہوتی. ظاہر ہے وہ ایک نیچرل ڈیتھ میں ہی آ رہی ہوتی ہے نا، تو کیونکہ ظاہر بیچارے بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ان کو بھی مشورہ دوں گا، باقی لوگوں کو بھی، کہ دعا یہ لازم کر لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا ہمارے صبح شام کے اذکار میں. بہرحال بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جی؟ اینٹی وینم سے. تو وہ وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے. تو ہم نے یہ اینٹی وینم رکھے ہوئے ہیں. تو پھر میں الزامی جواب دیتا ہوں، جس طرح میں نے پچھلی دفعہ میرا کلپ ماشاءاللہ میرے کو 3 لاکھ کے قریب تو لوگ دیکھ چکے ہیں. یہاں تو 80-90 لوگوں نے دیکھا تھا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب. تو اس میں دیکھیں میں نے اینٹی وینم دیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یزید کے مسئلے پہ سب سے بڑھ کر رد میں نے کیا. سب سے زیادہ کلپ میرے دیکھے گئے، ملینز آف پیپل نے دیکھے. لیکن جو لوگ ڈاکٹر ذاکر کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بجائے نالائق کہہ رہے ہیں، اس کا نام بگاڑ رہے ہیں، تو پھر میں نے ان کو اینٹی وینم دیا تھا کہ آپ اگر اس غلطی کے اوپر اسے لعنتی ڈکلیئر کر رہے ہیں بجائے اس کی اصلاح کرنے کے، تو سر امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا کوئی ثابت نہیں ہے حضرت حسین کے قتل کا حکم دینا یا خود قتل کرنا، لہٰذا یزید جو ہے اس پہ لعنت کرنے والے پہ لعنت خود لوٹ آئے گی. اب یہ اینٹی وینم تھا. حالانکہ میں امام غزالی کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن جو غزالی کے ماننے والے، میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ جتنے گالی گلوچ کر رہے ہیں یزید کے مسئلے پہ، تو آپ پھر اگر واقعی اصول اور مبادی پہ ہے نا، تو وہی گالی گلوچ پھر امام غزالی کو بھی آپ کریں اپنے اصول کے تحت. میں تو نہ غزالی کو کرتا ہوں نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو، میں تو دونوں کو غلط کہتا ہوں، علمی اختلاف کرتا ہوں بس. تو اس لیے آپ بھی ذرا یہ نہ دیکھیں آپ کے مطلب کا بندہ ہو تو آپ اس کے پیچھے جو ہے دامت برکاتم عالیہ دوسرا ہو جاتا ہے، لعنت اللہ علیہ. آپ بسا اوقات اپنی گفتگو میں لفظ میں کا استعمال کرتے ہیں، اس کی بجائے اگر ہم بول دیں تو تکبر سے بچ سکتے ہیں. سر یہ تو بڑا تکبر ہے. ہم تو وہ کہہ دیں کہ جمع دا سیکھا ہے. ویسے انڈین جو ہے نا وہ ہم بولتے بھی ہیں عام لینگویج میں بھی. ہمارے کراچی کے لوگ بھی، ہم فلاں جگہ گئے بھائی، ہم نے بریانی کھائی وہاں پر، ہمیں فلاں دوست بھی وہاں ملے تو انہوں نے پان لے کر دیا، ہم تو بول دیتے ہیں وہ بھی. میرے بھائی یہ میں شائع والا جو مسئلہ ہے میرے بھائی،
میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, مسئلہ 179 دیکھیں, میں کے بغیر بسا اوقات جملہ پورا ہی نہیں ہو سکتا. کیا کروں؟ اگر یہ میں کر کے میں کہوں کہ چندہ دیو منو, کھلا دیو منو, میرے اکاؤنٹ ہی ٹرانسفر کرو, تو پھر تو ٹھیک ہے. مجھے آپ اس وقت دنیا میں کوئی اسلامک سپیکر میرے علاوہ پروڈیوس کریں, انٹرنیشنل سپیکر, جو دنیا میں مسلمانوں سے چندہ نہ لے رہا ہو, ایک بتا دیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کروڑوں میں چندہ لیتے ہیں, طارق جمیل صاحب کروڑوں میں لیتے ہیں, نعمان علی خان کروڑوں میں لیتے ہیں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کروڑوں میں لیتے ہیں. میں اس چندے کو کنڈیم نہیں کر رہا. یہ جتنے سوشل میڈیا کے بڑے بڑے علماء کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے فرقوں کے, ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی ہے اس حوالے سے, اپنے فرقوں میں بڑے سب مدرسوں میں بیٹھے ہیں, چندوں کے اوپر چل رہے ہیں. سر میں ایک یونیک مثال ہوں کیا؟ میں نے کیا لیا ہے اس سے؟ میں نے کوئی دنیاوی منفعت لی, کوئی چندہ بک بنائی, کوئی میں نے پارٹی لانچ کر دی, کوئی میں یعنی الیکشن میں کھڑا ہوا, کوئی مدرسہ بنا لیا, کوئی فرقہ لانچ کر دیا ساروں کے پیچھے. میں نے تو مسجد نہیں لادا بنائی, میرے ایک اشارے پہ سینکڑوں مسجدیں بن سکتی ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ کام نہیں کرنا, سختی سے منع کیا. اسلام میں فرقہ بن جائے گا, انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ ہمارے بھائی ہیں, ہم کیوں ان سے علیحدہ ہوں؟ ہم ان ساروں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. تو سر اس طرح کا کون سا اور عالم دین اور مبلغ ہے جو 1 روپیہ بھی نہ لیتا ہو, اپنی جیب سے لاکھوں روپیہ لگاتا ہو, کوئی جماعت نہ بنائی ہو؟ اچھا پھر دنیاوی منفعت کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی فیم مل جائے گا. سر فیم تو مجھے کوئی نہیں مل رہا. فیم تو تب ملے کہ جب مجھے بڑے بڑے سیمینارز میں بلایا جائے, مجھے گولڈ میڈل بنایا جائے. مجھے بلاتے بھی ہیں تو میں نہیں جاتا ہوں, کسی ٹی وی چینل پہ نہیں میں جاتا ہوں, کسی بھی یعنی نہ میلز نہ فیمیلز کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے. دنیا میں ہر چیز جو کوئی ایک عالم دین انجوائے کرتا ہے منفعت کے طور پہ, ان میں سے کوئی ایک چیز کیا, اس کا ایک ذرہ بھی میں انجوائے نہیں کر رہا. تو ہم نے تو کوئی بینیفٹ نہیں لیا. پھر ہم سے کوئی میں کے اوپر یہ کرتا ہے, اور تکبر کا فتویٰ کسی پہ نہ لگایا کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میری رائے ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میں کے بعد میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. آپ تو میں جب کرتے ہیں نا ساروں کا اندر ایک میں ایک تو نہیں کہتے باقی تو بھی فٹے منہ. ہم اس کے بعد اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ ساروں کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں, ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں. آپ کا اینڈ رزلٹ یہ ہے, آپ کہتے ہیں کسی کو چندہ نہ دو, سارے ہی فارغ نے میرے علاوہ. ٹھیک ہے, تو یہ مہربانی کریں میرے پہ یہ فتویٰ نہ لگائیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو یا اچھی جوتیاں پہنو. اللہ بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو. سر میرے جتنے مخالفین ہیں, اکثریت علماء اور ان کی پبلک جو فرقوں کی ہے, حق بات سے اناد کر رہے ہیں. اصل میں تو متکبر وہ ہیں مسلم شریف کی حدیث کے تحت. سر ہمیں جب بھی پتہ چلتا ہے, ہم تو بار بار کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی. ٹھیک ہے, نہ میں وابی نہ میں بابی. ہمیں تو جو بات پتہ چلتی ہے ہم فوراً قبول کرتے ہیں. ہمیں تکبر کہاں سے ہے؟ تکبر تو اس میں ہے کہ جو بندہ اپنے علماء اور بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا بھی آج تک دفاع کر رہا ہے. ہمیں تو جب کو بات پتہ چلتی ہے فوراً کہتے ہیں نہیں یار یہ غلطی سے ہو گیا تھا, یہ ایسے نہیں تھا, ایسے تھا. میرے علاوہ کسی بندے کا کوئی کلپ دکھائیں کہ فلاں عالم دین کے 5 رجوع, میرا کلپ ہے انجینئر محمد مرزا کے 5 رجوع, باقاعدہ اس نام سے چڑھایا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. تو سر یہ تھوڑا مہربانی فرمائیں آپ. 179 مسئلہ انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 20 کوسچن مجھ سے ہوئے ہیں, تو میں نے اس میں جواب دیا. یہ تکبر نہیں ہے, دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات سے اناد کرنا. یہ میں الحمدللہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. جس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو علماء مجھے گالیاں دیتے ہیں, میرے خلاف ممبروں پہ تقریریں کرتے ہیں, مجھے مرتد کہتے ہیں, میں الحمدللہ میرے بھائی گواہ ہیں, میں ان کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں. میرے جیسی عاجزی کس بندے کے اندر ہے؟ لے کے آؤ. اور تو ذرا جی کو کلپ دکھا دے تو بندے سلام نہیں لیندے ہو. اور مجھے کئی بار عثمان نے کہا یار کس مٹی کا بنا ہوا ہے تو؟ میں کہتا ہوں یار اللہ کے بندے یہ جو کچھ تقریر کر رہا ہے نا, یہ اسی جمعے میں اسی بلڈنگ میں دفن ہو جائے گی, کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. لیکن ہمیں تو پوری دنیا جانتی ہے, ہم کیوں کسی کے ساتھ پنگا لیں؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہے کہ مولانا مودودی جس مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے نا, وہ ایک دیوبندی عالم دین تھے. وہ ہر دفعہ مودودی صاحب کو نا لان تان کرتے تھے, اور مودودی صاحب پہلی صف میں بیٹھ کے ایسے سنتے تھے. ایک دن اس عالم دین نے کہا, یہ ان کا بیٹا ڈائریکٹ راوی ہے, کہ مودودی صاحب کو اس عالم دین نے کہا کہ یہ مودودی اتنا بڑا شیطان ہے کہ یہ مر جائے, اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جو پودا اگے گا نا, اس پودے کو بھی اگر کوئی بکری کھا لے اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے.
دیکھیں اے فقہ دی برکتاں کتنے تک ایکویشن لڑان دے جے کہندے نا اجتہاد اے مسئلے قیاس اکڑ دے وجہ مسئلے اے کسے کڑے. اچھا وہ کہتے ہیں مجھے اتنا ظاہر بیٹا تھا, اب مجھے گالیاں پڑتی ہیں, میرے ابا جی بیٹھے ہوئے ان کو بڑا غصہ آتا ہے اور میں ان پہ غصے ہوتا ہوں کہ کیوں غصہ کر دے ہو یار, نبی علیہ السلام کو تھوڑی گالیاں نکالی ہیں ان لوگوں نے, ان کے ابا اجداد نے, دین واٹ, کیا فرق پڑتا ہے. تو ان کے بیٹے کو غصہ آیا, بیٹا چلا گیا اپنی اماں کے پاس, کہنا اماں جی آندہ تو بعد نہ میں آپ جمعہ پڑھنا ہے اس مولوی پیچھے, نہ میں نے خود جمعہ اس مولوی پیچھے, نہ ابا جی کو جانے دینا ہے. ان کا کیا ہوا, اس نے تو آج یہ بات کر دی. تو مودودی صاحب نے کہا بیٹا کیا ہو گیا, وہ بات کر دی ختم ہو گئی. آج اس مولوی کو کوئی نہیں جانتا, آج اگر اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے نا تو مودودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابو جال کو کوئی نہیں جانتا, ابو جال کا آج اگر ذکر ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے, حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی وجہ سے ہو رہا ہے, ورنہ ابو جال کی کیا اوقات تھی. تو سر کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اپنی بات کرتے رہیں, سچائی بیان کرتے رہیں, خود بخود سچائی اتنی بیان کریں خود بخود ڈیلیوٹ ہوتا جائے گا, معاملہ پتلا در پتلا ہو. اور نہ بھی ہو کو دین وٹ یار, حضرت حسین علیہ السلام دنیاوی طور پہ ناکام ہوئے نا, دینی طور پہ تو نہیں ہوئے نا. ٹھیک ہے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر دینی دنیاوی اعتبار سے ہر لحاظ سے کامیابی کا وہ یعنی مقام دکھا دیا ہے. آپ دیکھ لیں اس ایک سال کے اندر, صرف اس ایک سال میں 1,98,000 سبسکرائبر ایڈ ہوئے ہیں ایک سال کے اندر ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر, جو شارٹ کلپ کا چینل ہے. 1,98,000. اب ماشاءاللہ ہمارے آج کتنے بری ہو گئے نا, 2,88,000 ہو چکے ہیں ماشاءاللہ تعالی. حالانکہ پچھلے درس میں میرے 280 کے قریب تھے, شاید اس سے بھی کم تھے. تو سر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی فرق, اور یہ آپ ان کو نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. باقیوں کے اگر 1-1.5 لاکھ ہے نا تو پیچھے کروڑوں کے فرقے ہیں. سر ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, بلکہ سارے فرقے خلاف انہوں نہ سنو انہوں نے سنو, کہتے سارے سن لو انہوں نے سنو. میرا کلپ ضرور دیکھیں, نہ میں وابی نہ میں بابی, نہ میں بابوں کا ماننے والا, نہ سو کارڈ جو آپ گالی دیتے ہیں کسی کو وابی ہونے کی, وہ بھی نہیں. آپ کی ویڈیوز کے ہی ایک چینل پر آپ لوڈ ہیں, برائے مہربانی اپنے آفیشیل چینل کا نام بتا دیں. یوٹیوب پہ میں نے اکثر بتایا میرے بھائی, 2 چینل ہیں ہمارے, ہماری ویب سائٹ پہ جائیں ahlsunnatpak.com, اس پہ فیس بک آفیشیل مل جائے گا, واٹس ایپ کے 5 ایڈریسز ہیں فرحان بھائی, 5 آفیشیل ایڈریسز مل جائیں گے. 2 ہمارے چینلز ہیں, شارٹ کلپ چینل اس کے تقریباً 2,88,000 کے قریب سبسکرائبر ہیں, اور 62,000 ہمارے کمپلیٹ لیکچر والے کے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں, اور فیس بک کا بھی وہیں سے مل جائے گا. آپ اپنے نام کے ساتھ انجینئر کیوں لکھتے ہیں, کیا یہ تکبر نہیں؟ کوئی تکبر نہیں میرے بھائی. اس کے بعد میں نے کون سا کہا کہ میں انجینئر تھا تجھے کچھ بھی نہیں, میں تو یہ کبھی نہیں کہا. انجینئر اس لیے لکھتے ہیں میرے بھائی کہ یہ ہماری ڈگری ہے. آپ لوگ حج کر کے حاجی لکھتے ہیں, میں نے الحمدللہ حج بھی کئی عمرے کیے ہیں, میں نے تو عمری اور حاجی بھی نہیں کبھی لکھا. آپ کے علماء جو ہیں وہ علامہ اور مفتی اور فلاں فلاں لکھتے ہیں. ہمارے لیکچرز کے آگے بڑے بڑے مفتی اعظم فیل ہیں, ہم نے پھر بھی اپنے آپ کو بھی مفتی نہیں لکھا. کیوں کلیم کریں؟ انجینئرنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے, اور چونکہ ہمارے ایک ملک میں ٹریڈیشن ہے, جو ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں وہ اپنے اعتبار سے یہ پہچان ہے, یہ اس طرح کوئی تکبر کی علامت نہیں ہے. تکبر اس وقت ہوگا جب اس کی بنیاد پہ آپ سے چندہ مانگنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. سفر کی حالت میں اگر کپڑوں پہ نجاست لگ جائے اور بدلنا ممکن نہ ہو تو نماز کیسے ادا؟ اور شکر ہے یار کوئی سوال آیا ہے. سفر کی حالت میں یہ بسا اوقات ہو جاتا ہے, خصوصاً عورتوں کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. مرد تو پھر بھی بیچارے چلیں کہیں مسجد کے ٹوائلٹ میں جا کے کپڑے بدل لیں گے. عورتوں کو تو میں کبھی نہیں کہتا کہ وہ کسی مسجد کے ٹوائلٹ میں یا کسی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں, یا CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں, یا کہیں ہنی مون منانے کے لیے وہ کسی ہوٹل میں چلے جائیں. خدا دا نائے کام نہ کرو, کار ہی رہو, کیونکہ اب تو بڑی بڑی چیزیں ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. تو پھر آپ ناپاک کپڑوں میں ہی نماز پڑھ لیں اور گھر آ کے اس نماز کو لوٹا لیں. ٹھیک ہو گیا. لوٹانا اس لیے ہوگا کہ طہارت کنجی ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. 534 نمبر حدیث ہے, 534 صحیح مسلم میں. تو نماز بار بعد میں لوٹانی ہوگی, کیونکہ ناپاک حالت میں نہیں ہوگی. گندے کپڑوں کی خیر ہے, ایک ہوتے ہیں گندے کپڑے, کام کے کپڑے, وہ ناپاک تو نہیں ہوتے. ناپاک تو ہوں گے پیشاب سے, پخانہ سے, اور کوئی اس طرح کی خون سے بھی ناپاک نہیں ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ناپاک واقعی ناپاک ہوں تو اس کی بات ہو رہی ہے. جمائی کی کیا حقیقت ہے اور حالت نماز میں کیسے روکا جائے؟ جمائی اور چھینک کے بارے میں مشکات میں آپ کو چیپٹر مل جائے گا, صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے. چھینک کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا جب جس کو چھینک آئے, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں,
وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا کیا کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور پھر وہ آگے سے دعا دے یغفر اللہ لنا، نہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے کاموں کو سنوار دے۔ لیکن یرحمک اللہ اسی کو کہیں گے جو الحمدللہ کہے۔ ایک بار ایک صحابی کو چھین گئی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس نے باقیوں سے کہا تم نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے الحمدللہ نہیں کہا۔ اس طرح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، ایک بندے کو کٹھی 3 چھینکیں آئیں، چوتھی دفعہ حضور نے فرمایا یہ زکام ہو گیا ہے، آپ جواب نہیں دینا، اور تو کہنا رہا الحمدللہ۔ چھینک جو زکام والی ہے نا، اس میں 3 کے بعد جو چھینکیں آئیں گی ان کا جواب نہیں آپ نے دینا، ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ اس کا جواب یرحمک اللہ، اور اس کا جواب پھر دوسرے نے دینا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جمائی جو ہے اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، یعنی جمائی اکثر آ جاتی ہے، اور اس کا طریقہ ہے کہ یوں ہاتھ رکھیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نماز کی حالت میں بھی کسی کو جمائی آتی ہے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے اور منہ کو بند کرے، کیونکہ شیطان منہ کے راستے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی جمائی آئے تو جو آپ کے لیے آسانی، اب جب قیام میں ہے نا آپ، تو یہ الٹے ہاتھ کو نہ استعمال کیا کریں کھجلی کے لیے، کیونکہ پھر دونوں ہاتھ ہی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، پھر دائیں ہاتھ سے ہی ایسے کر لیں، باقی عام حالت میں آپ بائیں ہاتھ سے کر لیں تو کافی۔ قبرستان میں جا کر کون سی دعائیں پڑھی جائیں؟ کیا قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا صرف دعائیں پڑھیں؟ دعائیں ثابت ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا قبرستان ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، میرا کلپ بھی کھل جائے گا۔ صحیح مسلم میں 10 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام قبرستان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے۔ اللہ کے لیے ہاتھ اٹھانے آپ نے، مطلب وہ مردے سے نہیں مانگنا۔ قرآن بھی مطلب جواز ہے اس کا، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، بھلے سال ثواب والا کوئی ثابت نہیں ہے، ویسے قرآن پڑھیں۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے اور اس کو سجدہ گاہ بنانے سے بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ حمام میں کوئی نماز نہ پڑھے، قبرستان میں نہ پڑھے۔ تو جس گھر فوتگی ہو وہاں پہلی عید نہیں منانی چاہیے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بالکل غلط ہے جی، 3 دن کے بعد سوگ ہی کوئی نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا، سوائے خاوند کے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کرے گی، وہ بھی اگر ڈلیوری ہوگی وضع حمل تو فوراً ہی ختم ہو گیا، چاہے اسی دن ہو جائے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ یہ پہلی شبرات، پہلی عید، یہ تو انڈیا پاکستان دیا چیزاں نے۔ کیا برنا حالت میں کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں تو ذکر یا قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کا ذکر تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ ایون آپ جنبی ہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں، اس پہ اجماع ہے، قرآن نہ پڑھیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے بندہ غسل کرنے گیا تو اس وقت غسل سے پہلے بسم اللہ یا وضو سے پہلے اگر وہ ہے بسم اللہ پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا عقیقہ کا گوشت شادی میں کھلایا جا سکتا ہے؟ ہائے صدقے، کتنے پہنچے جے؟ یعنی اس کا مطلب ہے عقیقہ جو ہو رہا ہوگا اپنے بچے کا ہو رہا ہوگا، شادی چھوٹے بھائی کی ہو رہی ہوگی، اپنی شادی پہ تو نہیں ظاہر کھلا رہا ہوگا، یا کہیں اپنا رہ کیا عقیقہ اون کر رہا ہوگا، رہ جائے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا ہے، سنن کبری البیہقی میں موجود ہے۔ بڑی عمر کا عقیقہ بھی جائز ہے، لیکن اگر مجبوراً چھوٹ جائے، ویسے تو خیر سنت ہے، یہ فرض تو ہے نہیں ہے، لیکن 7ویں دن ہی آپ نے عقیقہ